اور میں 75 لشکر جہالت کے ہیں، 75 لشکر عقل کے ہیں. یہ مومن مسلم ہر بندے کے وجود میں. اب فرق یہ ہے کہ کسی کے اندر بالفعل ہیں، کسی کے اندر بالقوہ ہیں. بالفعل اور بالقوے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چلتا نہیں ہے، لیکن اس میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں بالفعل نہیں چلتا، پر بالفعل نہیں چلتا، پر بالقوہ چل سکتا ہے. ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، لہذا جب شادی نہیں ہوئی تو ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ بولتے ہو کہ بالفعل ماں نہیں ہے، لیکن بالقوہ ہر خاتون ماں ہے. کئی نوجوان نے شادیاں نہیں کی، اللہ کرا دے. بالفعل آپ باپ نہیں ہو، لیکن بالقوہ آپ سب کیا ہو؟ باپ ہو. تو کئی ایسی عادتیں ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو فعلیت میں بدلنا ہے. فطرتاً ہر بندہ سخی ہے، بالفعل ہو سکتا ہے بندہ سخی نہ ہو. اب یہ کیونکہ کنجوس ہے تو لشکر جہل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنا ہوا ہے، لیکن فطرتاً ہر بندے کو سخاوت اچھی لگتی ہے. چور بھی جب چوری کرتا ہے تو اپنا پیسہ امین کو دیتا ہے، چور کو نہیں دیتا. ہاں، بینک کی ڈکیتی کی، 10 لاکھ چرا لیے، اب یہ واپس جا کے کسی چور کو نہیں دے گا. یہ پیسہ کس کو دے گا؟ اب وہ خود امین ڈھونڈے گا جبکہ خود چور ہے، پھر کسی امین کو ڈھونڈے گا، کیونکہ فطرتاً ہر بندہ امانت کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. پسند تو کر رہا ہے پر بالفعل اس کے اندر نہیں ہے. ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر ظالم ظلم سے نفرت کرتا ہے. دنیا کی ظالم ترین حکومتوں کے پاس بھی عدالت ہوتی ہے، وہ اپنے پاس بھی ایک عدالت بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. فعلیت میں وہ عادل نہیں ہے، پر بالقوہ وہ بھی کیا ہے؟ عدالت کو پسند کرتا ہے. جس طرح میں نے کل نشے اور چرسی کی مثال دی کہ آپ کسی بھی نشے اور چرسی سے پوچھو گے کہ چرس پینا اچھا ہے، نشہ کرنا اچھا ہے، شراب پینا اچھا ہے، بولے گا نہیں بہت برا کام ہے. تو بھائی تو کر کیوں رہے ہو؟ فعلیت میں نہیں لا پا رہا. سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ جو طاقت اندر چھپی ہوئی ہے اس کو فعلیت میں بندہ لائے. ہاں، شہوت کا بجا لانا آسان ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، چوری کرنا آسان ہے، حسد رکھنا آسان ہے، غیبت کرنا آسان ہے، لیکن ان چیزوں کو یعنی جو لشکر جہل ہیں ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور لشکر عقل کو اپنا سپاہی بنانا، یہ کام وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اور رسول خدا کرانے آئے. فرمایا ہم اس لیے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ مکارم اخلاق وہی لشکر عقل ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو پروردگار عالم کے اخلاق میں بدل دو. جب تیرے اندر رنگ خدائی آ جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ پروردگار عالم میں بدل دے؟ تو ایک ایک لشکر کو پہچانو اور ایک ایک لشکر کو اپنا سپاہی بناؤ. جب یہ 75 سپاہی تیرے پاس آ جائیں گے پھر شیطان بھی تجھے شکست نہیں دے سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو کل جن کو یاد ہوگا جو کل کی مجلس میں تھے، ہم نے کہا انسان کا وجود 3 مین پاور سے چلتا ہے. مثلا یہ لاؤڈ چل رہا ہے، اگر کرنٹ نہ ہو تو لاؤڈ نہ چلے. لائٹ کو کرنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر 3 قوہ جو مضبوط ترین طاقتیں ہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں حیوان کے پاس بھی ہیں، کم و بیش، زیادہ یا کم. انسان میں شہوت، حیوان میں شہوت. انسان میں غصہ، حیوان میں غصہ. انسان میں قوہ ادراک، حیوان میں بھی قوہ ادراک موجود ہے. اب لیمٹس کو آپ چینج کر سکتے ہو، اور کبھی 5 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو طاقتیں، جو مین سورسز ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے، یعنی اگر شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن نہ ہو، یعنی نظام ہی نہ چلے. ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ ایک سسٹم بنے، ایک فیملی بنے، ایک معاشرہ بنے. میں نے کہا پانی، پیاس ہر بندے کے اندر ہے. یہ تمیز عقل کا کام ہے کہ تجھے یہ بتائے کہ تم نے صاف پانی پینا ہے یا نالی کا پانی پینا ہے. حیوان کو تمیز نہیں ہے. کتے کو پیاس لگے گی وہ زمین کا پانی بھی پیے گا، نالی کا پانی بھی پیے گا، اس میں یہ تمیز نہیں ہے. کتے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجھانا، حیوان کا کام ہے اپنی بھوک کو بجھانا.
اب اگر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے تو یہ دو ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ تمہارے جتنے جذبات ہیں، یہ ریسورسز جو پروردگار عالم نے دیے ہیں، ان ریسورسز کو انسان کیا کرے؟ بیلنس کرے۔ شہوت اگر بہت زیادہ تو انسان دشمن علی بن جاتا ہے۔ کتامہ کی شہوت میں آ کر ابن ملجم کو حوصلہ ملا، قاتل علی ابن ابی طالب بنا۔ مال کی شہوت اگر ہو تو قاضی شرح اور ابن سعد بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے۔ شکم پرست، شکم کی شہوت اگر ہو، اب دیکھیں خدا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے، کھانا کھانا اچھی بات ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے، لیکن اگر شہوت میں بدل، شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، دن میں 3 بار کھانا ہے، بندہ 6 بار کھانے لگے، 7 بار کھانے لگے، حد اکثر میں چلا جائے، کثرت میں چلا جائے، تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چیز کم بھی ہو جائے بری، چیز زیادہ بھی ہو جائے بری، تم نے میاں نرو ہو کے چلنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان حد تاک ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بہترامی کرے گا، استاد کی بہترامی کرے گا، عالم کی بہترامی کرے گا۔ اس دن ایک جوان کا فون آیا، مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا، بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا گناہ ہے؟ کہ مولانا بس وہ کبھی کبھی دماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں۔ میں نے کہا یہی تو مقام ہے، وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے، سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا۔ اگر وہ غلط بھی ہے، تم نے باپ کے ساتھ بہترامی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تیرا باپ ہے، کیونکہ تیری ماں ہے۔ اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المؤمنین اہل بیت کے کتنے واقعات ہیں، لوگ بہترامی اور بدتمیزی کرتے تھے، ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، کتنی تکلیفیں ملی۔ وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی، ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بہترامی نہیں کی، اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انقلاب لایا۔ اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا، آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے، رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے، امیر المومنین کے اندر غصہ نہیں ہے۔ ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھو، علی کا غضب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھو۔ ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ اس غصے کو، اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے؟ اور آسان کر کے سمجھاؤں، بھائی آپ کے گھر میں ماچس کی تیلی پڑی ہے، تیلی کے اندر انرجی ہے نا، غصہ ہے، ہاں ماچس سے لگاؤ تو جلتی ہے۔ اب یہ جلانی کہاں ہے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ تیلی بری نہیں ہے، اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکان ہو، کپاس کی، ہاں گودام ہو، اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو، تیلی تو تیلی ہے، اس کا پورا گودام کیا کر دے گی؟ جلا دے گی۔ تیلی اٹھا کے اور امام بارگاہ میں مثلاً آگ لگا دو، تیلی تو تیلی ہے۔ اسی تیلی سے چولہا بھی جلتا ہے، اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے، اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ کس کو مینیج کرے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ شہوت بھی تیلی کی طرح ہے، غصہ بھی تیلی کی طرح ہے۔ الغضب یاکل الحسنات، غضب انسان یا حسد یا غضب، مختلف روایات ہیں، اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی آگ ہے، اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولہوں کو جلا سکتے ہو، اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے۔